أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدیر۔ آج سورہ بقرہ کی 19 اور 20 نمبر آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ ابتدائی تلاوت از درمیان سورت، ہم نے اپنی تلاوت کی ابتدا سورت کے درمیان سے کی ہے۔ استعاذہ یہاں پر ہر جگہ ضروری ہے اور بسم اللہ پہ اختیار ہے پڑھیں یا نہ پڑھیں، لیکن پڑھ لینا اولا ہے۔ او کصیب، او میں شروع میں حمزہ ہے، اس کا مخرج قص حلق ہے، یعنی سینہ کی طرف والا حصہ۔ او میں واو جو ہے واو لین ہے، اس کا مخرج دونوں ہونٹوں کا گول کرنا ہے، یعنی او نہ ہو او ہو۔ کصی، صاد ہر حال میں موٹا، کصی یا مشدد بم میں، باقی نیچے تنوین ہے، تنوین کا نون میم میں داخل ہو رہا ہے، لہذا نون اور میم کا آپس میں ادغام ہو رہا ہے۔ گو سامنے تنوین ہے مگر تنوین نون کی آواز دیتی ہے، نون تنوین کا نون میم میں داخل ہو رہا ہے۔ ایک جیسے نہیں ہے کہ تماثل بھی نہیں ہے، ادغام مثلین نہیں ہے، ایک مخرج کے بھی نہیں ہے کہ یہ تجانس کہلائیں، ادغام متجانسین نہیں ہے، لہذا ادغام متقاربین ہے۔ تیسرا نام ادغام متقاربین ہے۔ تو تقارب جو ہے ادغام، یہ دو وجوہ سے ہوتا ہے، یا وہ قریب المخرج ہوں گے یا قریب الصفات ہوں گے۔ یہاں پر نون اور میم یہ قریب الصفات ہیں، نہ کہ قریب المخرج۔ قریب المخرج لام نون را ہیں امام خلیل نحوی الفراہیدی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، لہذا امام فرا رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق فوائد مکیہ میں یہ جو تقارب حروف ہیں نا، لام نون را، ان کا آپس میں ادغام ہو جائے تو یہ تجانس کہلائیں گے، تقارب پھر نہیں کہلائیں گے، کیونکہ ان کے نزدیک ایک مخرج ہے۔ امام خلیل نحوی الفراہیدی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک لام نون را کا آپس میں کہیں ادغام ہو جائے تو وہ تقارب کہلاتا ہے، لہذا یہاں پر لام نون را کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں پر نون اور میم کا ہے، تو لہذا یہ قریب الصفات ہے، تو ادغام متقاربین ہوا۔ ادغام صغیر متقاربین ناقص جائز۔ من السماء، نون پر زبر، نون جو ہے یہ سین سے ملتی ہے اور حمزہ اور لام بیچ میں حذف ہو جاتے ہیں۔ السماء لام تعریف کا حمزہ ہے، جہاں بھی آئے حذف ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، تو لام تعریف کے بعد سین ہے۔ ابغ حج کا وخف عقیمہ کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو لام تعریف کا وہاں ادغام ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، لام تعریف کا اظہار ہو چاہے ادغام ہو، مع بعد الف نہیں آ سکتا، لہذا اس کو نکال دیا، 28 حروف بچ گئے۔ لام تعریف کے بعد 14 حروف آئے تو ادغام اظہار حلق، اظہار قمری ہوتا ہے۔ ابغ حج کا وخف عقیمہ، لام تعریف کے بعد یہ 14 آ جائیں تو، ان کے علاوہ اگر 14 آ جائیں تو لام تعریف کا ادغام شمسی ہوتا ہے، جیسے سین ہے۔ ابغ حج کا وخف عقیمہ میں سین نہیں ہے، لام تعریف کے بعد سین آ رہا ہے، تو یہ لام تعریف کا ادغام شمسی ہوا۔ مائی میں مد واجب ہوئی ہی، یعنی کہ ایک ہی کلمہ میں حروف مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے۔ من السماء فیہ ظلمات و، اب تنوین کا نون کے بعد واو آ رہا ہے تو یہ ادغام صغیر متقاربین ناقص جائز۔ ظلمات ورعد و، وضع، را کو موٹا کرتے ہوئے عین پر جزم ہے، وضعد و، یہاں پر بھی ادغام صغیر متقاربین ناقص جائز ہوا۔ وبرق، یہاں وقف کی صورت میں قاف میں قلقلہ زیادہ واضح کرنا ہے، یہ قلقلہ قوی ہوا۔ 5 حروف قلقلہ ہیں، قطب و جد وقف کی صورت میں آ جائیں تو ان پر قلقلہ قوی کرنا ہے،
اگر کہ چہ تشدید نہ ہو، اگر تشدید ہو تو وہ قلقل اقوا ہوتا ہے، اب تشدید نہیں ہے، ساکن کرنا ہے ہم نے جہاں کہیں بھی، جیسے وقب، خلق، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، اور اسی طرح باقی حروف اگر وقف کی صورت میں آ جائیں تو ساکن کرنے ہوں تو قلقلہ قوی۔ اب وبرقن یجعلون، یہ آپ حضرات پہ سوال ہے کہ وبرقن یجعلون کو ملائیں گے تو کون سا ادغام ہوگا؟ یہ تھوڑا سا ٹیسٹ بھی تو ہونا چاہیے، آپ حضرات سن رہے ہیں تو جو ادغام میں نے یہاں بتایا، جو یہاں بتایا، آپ پلیز کمنٹ میں لکھ کر بتا دینا کہ یہ کون سا ادغام ہے۔ اگرچہ آپ کے ذہن میں یہ ادغام ہے تو یقیناً یہ بھی یہی ادغام ہے جو کہ ادھر ہے، یہ والا ادغام جو ہے، یہ ظلماتوں ورعدوں میں جو نام میں نے بتایا وہی نام ادھر ہوگا۔ جب ہم ملائیں گے تو پھر بنے گا وبرقٌ یجعلون اصابعہم، اصو، صاد موٹا الف موٹا، بعہم، بعہم، فی آذان، فی آذان میں مد منفصل یعنی مد جائز ہوئی، ہم میں، ہم میں، میم کا میم میں ادغام ہو رہا ہے، ادغام صغیر مثلین تام واجب دونوں ایک جیسے ہیں۔ فی آذانہم من الصواعق، صو کو موٹا، واو زبر الف، الف مدہ، عقی، عین کو وسط حلق، قوف کو زبان کی جڑوں کے تعلق سے ٹکر کھائے، من الصواعق حذر الموت، موت پر مد لین عارض وقفی بنی، اور اس پر افضل قصر ہے یعنی ایک الف میں یہاں مد کرنی ہے، حذر الموت، واللہ، اللہ کا لام موٹا، محیط، واللہ محیط بالکافرین، محیط بالکافرین، تو پر تنوین، تنوین نون ساکن تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اس نون ساکن تنوین کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ ادا کریں گے، اس بدلنے کی وجہ سے اس کا نام اقلاب رکھا گیا، بہرحال غنہ ہی کرنا ہے، محیط بالکافرین، مد عارض وقفی، یکاد البرق، برق، با را زبر بر، مٹا کر کے را کو ادا کرنا ہے، یکاد البرق یخطف، یخطف، خا بھی موٹا، تو بھی موٹا، یخطف ابصارهم کلما اضاء، کلما پر مد جو ہے وہ مد منفصل، مد جائز دو الف، اضاء میں مد واجب یعنی مد متصل، لہم مشو، یہاں میم کا میم میں دوام ہو رہا ہے، دوام صغیر مثل تام واجب، مشو فیہ، یہاں وقف کی صورت میں ہا کو سینے سے نکالنا ہے، مشو فیہ، وَإِذَا أَظْلَمَ، وَإِذَا نرم کر کے زبان کی نو پر کے دانتوں کے کنارے سے لگانی ہے، زا نہ ادا ہو، وَإِذَا أَظْلَمَ، ضو موٹا کر کے نکالنا ہے، اظلم علیہم، علیہم، میم پر اظہار شفوی، علی کی یا جو ہے یہ جائلین ہے، علیہم، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، قوم، قوف موٹا الف موٹا، مو کو ہونٹوں سے نکالیں، وہ مدہ ہے، ناک سے نہ نکالیں، کئی حضرات کرتے ہیں منہ نہیں کرنا، قاموا، ولو شاء اللہ، شاء پر جو مد کرنی ہے مد واجب، مد متصل، ولو شاء، ولو ولا نہیں کرنا ہے، یہ عجمی انداز ہے، عربی انداز ہے، ولو شاء اللہ لذهب، اب چاروں حروفوں کو ایک جیسا پڑھنا ہے، لذهب، لا ذهب نہیں کرنا، لذهب بسمعهم، ابھی دیکھیں لذهب کی با بسمعهم کی با دونوں با متحرک آگے پیچھے آگے، اس کو کہتے ہیں جتماعی مثلین، لذهب بسمعهم، بسم کی میم، عہم کی میم دونوں پر اظہار شفوی، بسم ہونا نہیں کرنا، بسمعهم و ابصارهم، ادھر ہم پر بھی اظہار شفوی، بسمعهم و ابصارهم، ان اللہ، نون کا مشدد غنہ، اللہ کا لام موٹا، بیچ میں الف موٹا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، شیء کی یا لین ہے، پر اخفا مع الغنہ ہو رہا ہے، قدیر کی را جو ہے باریک پڑی جائے گی، اس کا قانون یہ ہے کہ را موقوفہ ما قبل یا ساکن ہو، اور یا ساکن دو طرح کی ہوتی ہے، یا وہ یا مدہ ہوگی یا وہ یا لین ہوگی،
قدیر میں یا مدہ ہے، خیر میں یا لین ہے، تو وقف والی را سے پہلے یا ساکن آ جائے تو وہ را کیا ہو جاتی ہے؟ باریک ہو جاتی ہے۔ وقف کی صورت میں باریک پڑھی جائے گی، وصل کی صورت میں حرکت کے مطابق پڑھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔